فرمائیے کہ پاکستان کا سی پیک کے ساتھ ایک اس کے امریات کے نیچے ہم ایگریمنٹ کیے ہیں بہت سارے، وہ ہمیں آج تک پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایگریمنٹ کیا کیے کون سے۔ سی پیک کا پاکستان کی اکانومی پہ کس حد تک اثر ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز آپ سے سخت ناراض ہیں، اور چائنیز نے اب ایک راستہ نکال لیا ہے۔ انہوں نے 22 ارب ڈالرز کے ساتھ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر لیا ایران میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں سائیاں کتے تھے بدھائیاں کتے، ٹھیک ہے، وہ والی بات پنجابی کی جو ہے نا کہ کھاتے کسی کہیں گاتے کسی کہیں، گاتے کسی کہیں کھاتے، تو وہ شاید خاقان عباسی کے زمانے میں وائنڈ اپ کر گئے تھے یہاں سے۔ ML1 انہوں نے ٹرین بنانے سے ختم کر دی تھی، انہوں نے اسی ٹرین کو انہوں نے وخان کوریڈور، کتنی خوفناک قسم کی جگہ ہے پورے ملائز میں، اس سے انہوں نے ٹرین افغانستان پہنچا دی۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم افغانستان کے راستے وہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھیں اس وقت تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے جو انہوں نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کروائی۔ عمران خان نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں جب وہاں ریاض گیا ہوں تو میں نے ریاض میں مجھے لے کے گھومتا رہا محمد بن سلمان جو ہے 40 منٹ ریاض کے اتر اکیلے گاڑی کے اندر، تو مجھے اس نے کہا کہ ہم ڈرتے بہت ہیں، ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہم امریکہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران ہمیں حوثیوں کو سے مروا رہا ہے، شام میں مروا رہا ہے، فلاں جگہ 12 پراکسیز ہیں۔ کہتا میں نے سے کہا کہ تم ایران سے بات کیوں نہیں کرتے، صلح کر لو۔ اس نے کہا ہماری صلح کرائے گا کون؟ کہتے کہ میں گیا ایران والے پہلے سے راضی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایران سے جب میں نے بات کر کے وہاں شروع کی تو اس کو کوئی تھریٹ ویٹ آیا محمد بن سلمان کو، اور اس نے کہا کہ ایسے اشارہ کر کے اس نے مجھے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، دے ول ناٹ ایگری ٹو اٹ۔ چائنیز نے اس کو بلٹ اپ کر لیا خاموشی کے ساتھ۔ اب آپ خود سوچیں کہ محمد بن سلمان نے جس طرح جو بائیڈن کو لال کارپٹ کی جگہ پہ جامن رنگ کا کارپٹ بچھا کے اس نے اس کی بےزتی کی ہے کہ پتر ہم تمہیں ریڈ کارپٹ ریسیپشن، محاورہ ہے نا، ریڈ کارپٹ ریسیپشن نہیں دے سکتے، اور ہاتھ ملانے کی وجہ اس نے جب مکے کے ساتھ یوں کر کے یوں کیا ہے تو اس نے میسج دیا تھا۔ پھر جو بائیڈن نے آ کے اس کو کہا کہ تم اپنا تیل زیادہ بیچو تاکہ رشیا کرتے، تو اس نے کہا تم اپنا بیچ لو، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ تو یہ ایک کیفیت بنتی چلی جا رہی۔ شام میں انہوں نے طے کر لیا، سب کچھ طے کر لیا، ہمارے ہاں نہیں طے کر۔ اب دیکھیں نا، مودی وہاں پر گیا، 60 منٹ کی تقریر نے 15 دفعہ لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں۔ کیوں تالیاں بجائی ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دو، اس نے کہا دیکھو میں 185 ارب ڈالر کا سافٹ ویئر بیچتا ہوں دنیا میں، جو سعودی عرب کے آئل ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اس سے کہا آج سے 5 سال پہلے میں آیا تھا، میری اکانومی 10ویں نمبر پہ تھی، آج میری اکانومی 5ویں نمبر پہ۔ تو انڈیا فوج پر خرچ نہیں کرتا، ہم سے 7 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ایک وجہ ہے، بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں، جواہر لال نہرو سے لے کے نریندر مودی تک کسی کا ایک مرلہ بھی باہر نہیں ہے۔ میں نے شاستری کا گھر دیکھا ہے بنارس میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ شاستری کا گھر جو ہے میرے ڈرائیور کے گھر سے چھوٹا ہے۔ میں گلزار نان نندا کے اس گھر میں گیا ہوں، کرائے پہ رہتا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس سے کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، تو مالک مکان نکالنے آیا تو محلے داروں نے مل کے کہا جب تک یہ زندہ ہے کرایہ ہم دیں گے۔ ہمارے ہاں بڑا فخر ہوتا ہے، ہمارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ نہ بھی ہو، پبلک، مجھے خوف ہے کہ پبلک میں ایک چیز ضرور آئی ہے، لیڈرشپ آئے نہ آئے، لیڈرشپ اللہ کی عطا ہوتی ہے، پبلک میں ریئلائزیشن ضرور آئی ہے کہ ہمیں لوٹا کس نے، یہ ان کو پتہ چل گیا، اور لوٹا سیاستدانوں نے، ساروں نے مل کے لوٹا ہے۔